بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عبدل خالق اور ایک بڑے برننگ ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کیا۔ بہت سارے لوگوں کو بچپنے کے اندر مس ٹریٹ کیا گیا، ایبیوز کیا گیا، اور جس کا اثر جو ہے وہ ان کی پوری زندگی پہ پھیل جاتا ہے۔ وہ واقعات جو بچپنے میں ہوتے رہے اگرچہ زندگی کے بقیہ مراحل کے اندر نہیں ہو رہے، لیکن اس کا اس قدر نیگیٹو اثر ہے کہ جیسے اس نے پوری زندگی کے اندر زہر گھول دیا ہو۔ لہذا اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ ہم ان جو بڑے ٹاکسک ایکسپیرینسز تھے، جو ماضی کے بڑے تلخ، بڑے بڑے بٹر تجربات تھے، جو کہ ہمیں اوفینڈ کیا گیا، مس ٹریٹ کیا گیا، مینیپولیٹ کیا گیا، ایبیوز کیا گیا، وہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، دوسرا غیر محسوس طریقے سے ہماری بقیہ زندگی کو سپوائل کرتی رہتی ہیں، ڈسٹروائے کرتی رہتی ہیں، تباہ کرتی رہتی ہیں۔ یہ آج کا ہم اس پہ بات کریں گے، اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر اس پہ بات نہیں کی جاتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر شرم کے مارے اس پہ بات نہیں کی جاتی، اس سے ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ مغربی معاشرے کے اندر جہاں پہ جہاں کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ اس پہ بات ہوتی ہے اور کھل کے بات ہوتی ہے، اور انہوں نے اس پہ بہت ساری ریسرچ بھی کی ہوئی ہے، جس سے ہم بھی استفادہ کر سکتے ہیں، جس سے ہم بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ آج ہم اس پہ کچھ اس انداز کے اندر بات کریں گے: 9 keys to healing from adverse childhood experiences۔ جو بچپنے میں پیش آنے والے بہت ہی برے تجربات تھے، ان کے اثر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے 9 کلیدی اہم طریقے کون سے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ڈیٹرمنڈ آپٹیمزم۔ اب ایک بندہ اس بات کا تہیہ کر لے کہ مجھے ہر صورت، ہر قیمت کے اندر پازیٹیو رہنا ہے، امید کی کرن جو ہے اس کو جلائے رکھنا ہے، اور گمان اچھا رکھنا ہے۔ اور یہ پہلا: I will not be defeated by the past, I will keep my dreams alive۔ میں ماضی سے کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا، کبھی بھی اس سے شکست نہیں کھاؤں گا، اور اپنی جو میری خواب ہیں میں ان کو زندہ رکھوں گا۔ گویا امید کی شمع ہمیشہ رکھوں گا قائم، اور گمان کہ میرا مستقبل بہت اچھا ہے، میرا حال بھی اچھا ہے، میرا مستقبل بھی اچھا ہے۔ میں اس پہ پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، پورے مصمم ارادے کے ساتھ میں اس پہ کاربند رہوں گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات ہے ریلیکسڈ کنٹرول۔ ریلیکسڈ کنٹرول ہوتا ہے نا، تو ریلیکسڈ کنٹرول یعنی بعض کنٹرول ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو بالکل توڑ دیتے ہیں۔ بندہ اس کو لانگ رن میں، دیر پا یا طویل مدت میں بندہ اس کو کانٹینیو قائم نہیں رکھ پاتا اور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں قدرے ریلیکسڈ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو ریلیکسڈ کنٹرول ہے اس کو ہم تا عمر جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ اٹ فیلز گریٹ ٹو نو
that our lives are in control. یہ جان کے بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی ہمارے کنٹرول میں ہے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی۔ An optimistic attitude impels us impels us to take constructive action۔ ایک جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، جو ایک آپٹیمسٹک رویہ ہے، جو گمان کو اچھا رکھنے والی بات ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ اچھا گمان ہمیں، ٹھیک ہے جی، اور تعمیری عمل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اچھا گمان ہم سے تعمیری عمل، تعمیری تخریبی نہیں، اس کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو مایوسی والی کہہ لیں کیفیت ہے، نا امیدی والی ہے، وہ ہمیں تباہ کن عمل کی طرف لے کر جاتی ہے، جبکہ پازیٹیو، ہم نے پازیٹیو ہی رہنا ہے۔ پازیٹیو جو ہمارا رویہ ہے وہ ہمیں ایک تعمیری کہہ لیں کہ سچویشن کی طرف، صورتحال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تیسرا ہے نیگیٹیوٹی ریزسٹنس۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ جو منفی ارادے اور سوچ اور خیالات ہمارے اندر اٹھتے ہیں، ہم نے ان کی بھرپور مزاحمت کرنی ہے، ہم نے ان کی اتنی مزاحمت کرنی ہے، ہم نے ان کو پیچھے دھکیلتے چلے جانا ہے، اور مزید پیچھے دھکیلتے چلے جانا ہے۔ ریزیلینٹ سروائیورز compassionately acknowledge their own pain and suffering۔ ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ کہہ لیں کہ لچک والے یا فلیکسیبلٹی والے افراد ہیں، بچپنے میں انہوں نے مشکلات دیکھیں، ٹربل دیکھیں، اور بڑا ابیوز ان کو کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس بات کے اپنا جو جس تکلیف کو اور انہوں نے بھگتا اور برداشت کیا، وہ اس سے انکاری نہیں ہوتے، وہ اس کو قبول کرتے ہیں، وہ اس کو ایکنالج کرتے ہیں، لیکن ان کا ایکنالج کرنا، اس کو ماننا ڈفرینٹ انداز کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ خود جو ہے نگیٹیوٹی کے جواب میں نگیٹیوٹی نہیں رکھتے، بلکہ وہ نگیٹیوٹی کے جواب میں، اور وہ نگیٹیوٹی اپنی جو اپنے اندر اور باہر سے جو ہے اس کو پیچھے اور مزید پیچھے اور مزید پیچھے دھکیلتے ہیں۔ نگیٹیوٹی ریزسٹنس۔ اور چوتھا ہے انر انشیکیبل ورتھ۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے آپ کی جو قدر و قیمت ہے اپنی، آپ کے اندر آپ کی اپنی جو قدر و قیمت ہے، وہ اتنی مضبوط، چٹان کی طرح مضبوط، کوئی اس کو ہلا نہ سکے، اس کو کوئی ہلا نہ سکے۔ آپ نے اپنی جو قدر و قیمت لگانی ہے، وہ ایک دم ایسے بس ٹاپ آف دا وہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انر انشیکیبل ورتھ۔ ریزیلینٹ ہیلرز continually remember that nothing, not the way they were treated in childhood nor recently، کوئی بھی ان کے ساتھ جو بھی ریزیلینٹ ہیلرز ہیں، جو بھی کہہ لیں فلیکسیبل، لچک والے، حالات کے مطابق، صورتحال کے مطابق چلنے والے جو افراد ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اس بات کو مسلسل یاد رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو بھی ان کے ساتھ بچپنے میں ہوا یا حتیٰ کہ اب ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ جو ان کے اپنے اندر کیمیکل امبیلنس ہے دماغ کے اندر، اور نہ ہی ان کی مالی مشکلات آلٹرز دیئر فنڈامنٹل ورتھ۔ وہ کہتے ہیں ماضی ہو، حال ہو، کسی بھی طرف سے آئی ہوئی جو مشکلات ہیں، وہ ہمارے کہہ لیں ہماری اپنے نظر میں جو ہماری قدر و قیمت ہے، اس کو نہیں ہلا سکتی، کم نہیں کر سکتی۔ وہ مشکلات، مصائب، ٹربلز، رکاوٹیں، چیلنجز، ڈیفیکلٹ صورتحال، اور وہ ساری چیزیں جو ہم نے ماضی میں فیس کی، جو ہم آج فیس کر رہے ہیں، اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، یہ ساری چیزیں ملا کے بھی ہماری جو اپنی جو سیلف ورتھ ہے،
جو ہماری اپنی نظر میں قدر و قیمت ہے ہم جانتے ہیں، اور ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہماری اپنی جو ورتھ ہے، یہ کسی صورت بھی اس کو، ہماری سیلف ورتھ کو، ہماری اپنی نظروں میں جو قدر و قیمت ہے اس کو کبھی بھی ڈیمیج نہیں کر پاتی۔ انر انشیکیبل ورتھ۔ آگے پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں، دی لانگ ویو آف سفرنگ دیٹ وچ ہرٹس انسٹرکٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ طویل مدتی میں جب ہم بہت بعد میں جا کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو چیز ہمیں ہرٹ کرتی تھی وہ ہمیں انسٹرکٹ بھی کر رہی ہے آج۔ ماضی میں جو چیزیں ہمیں تکلیف دیتی تھیں آج ہماری ٹیچر بنی ہوئی ہیں، آج ہم ان سے سیکھتے ہیں، آج ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے جی، اور سفرنگ از ناٹ آل بیڈ، it can help us to realize and take pride in knowing that we can survive very difficult circumstances۔ بڑی بہترین بات انہوں نے کی ہے، the long view of suffering۔ وہ جو کہتے ہیں جب ہم طویل مدتی اس میں دیکھتے ہیں ماضی کی تلخ تجربات کو، تو ہم ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور دوسری بات بھی ہے، وہ بڑی اہم بات ہے، پہلے نہیں سنی آج سن رہے ہیں، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ بات ہے، دیکھیے کہ مجھے اس بات پہ، یعنی انسان کہے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے مشکل ترین حالات کے اندر بھی میں نے سروائیو کیا، میں اسٹڈ فاسٹ رہا، میں نے گویا کہ اس سے اتنی میری برداشت ہے، میری برداشت دیکھیں میں کس کس طرح کی چیزیں میں نے برداشت کیں۔ آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن، میں بہت مضبوط انسان ہوں، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اس بات پہ، ان دیٹ کانٹیکسٹ، اس اعتبار سے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ میرے اندر اتنی مضبوطی ہے، میرے اندر اتنی استقامت ہے، میرے اندر اتنی جرت ہے، میری اندر اتنی قوت ارادی ہے کہ میں نے اس طرح کے مشکل ترین حالات جو ہیں میں نے ان کو فیس کیا اور کر رہا ہوں۔ اور یہ آگے چھٹی بات ہمارے کہتے ہیں کہ لو ریپلیسز اینگر، اینگر ٹورڈ offenders کین بی کرپلنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو غصہ ہے، غصہ ہمیں ہماری ذات کو لولا لنگڑا کر دیتا ہے، وہ لولا لنگڑا کر دیتا ہے غصہ ہماری ذات کو۔ ہم نے اس کی بجائے، انہوں نے کہا لو ریپلیسز اینگر، کہ محبت جو ہے وہ گویا کہ ہم نے غصے کو ہٹا کے محبت کو سیٹ پہ بٹھانا ہے، کنٹرول دینا ہے، استعمال میں لانا ہے۔ اینگر ٹورڈ offenders کین بی کرپلنگ، اینگر ٹورڈ دا سیلف اور ویکنیس کین بی کرشنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ غصہ کریں گے تو اس سے ہم لولے لنگڑے ہو جائیں گے، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کی اگر ہم اپنے اوپر کرتے ہیں تو اس سے ہم کرش ہو جاتے ہیں، اس سے ہم بالکل ہی گویا کہ ہم لوگ کرش ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، ریزیلینٹ ہیلرز فائنڈ اے وے ٹو لیٹ گو آف اینگر اینڈ resentment and to look kindly toward self and others for the shortcomings۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریزیلینٹ ہیلرز ہیں، جو بہت ہی لچک والے، بہت ہی فلیکسیبل، بہت ہی کہہ لے کہ قائم دائم رہنے والے جو لوگ ہیلرز ہیں، جو لوگوں کو بھی صحت ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا جانتے ہیں، اپنے زخموں پہ مرہم رکھ کے ان کو درست کرنا جانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ غصہ جو ہے جب ہم دوسرے پہ کریں گے وہ ہماری تباہی کرے گا، ہمیں لولا لنگڑا کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ انتقام، جتنا انتقام کے جذبات جو ہیں جتنا دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ انسان کو اپنے ہرٹ کرتے ہیں۔ ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نے نہ ان پہ غصہ کرنا، نہ اپنی ذات کے اوپر کرنا کہ میں یہ کیوں نہیں ایکشن لیا، میں نے یہ کیوں نہیں کر ڈالا اس وقت۔ ہم نے اپنے اوپر بھی غصہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے محبت
کا اظہار کرنا ہے، جیسے اب وہ ہم ایک گانے کے اندر لوکل ایک گانے کے اندر سنتے ہیں، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ اسی طرح کی بہت ساری بات ہے۔ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ بات نہ صرف آج کے اعتبار سے بلکہ جب سے حضرت انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کیسے ٹریٹ کیا، لوگوں کو کیسے ٹریٹ کیا، دشمنوں کو کیسے ٹریٹ کیا، جن لوگوں نے آپ پہ مزار آپ کے اہل خانہ پہ، آپ کے کمپینینز جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ، ان پہ گویا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ آپ کو جب موقع ملا، جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے لوگوں کو کیسے ٹریٹ کیا۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ریلیجس بات ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی سائنٹیفک بات ہے۔ آپ یقین کیجئے گا، آپ یقین کیجئے گا، کوئی کہہ لیں کہ اس کے انسان کی نفسیات کے اوپر اتنے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں کہ حیران کن۔ یہاں پہ وہ لو ریپلیسز اینگر، ہم نے غصے کو ہٹانا ہے، محبت کو لے کر کے آنا ہے آگے۔ ساتویں بات ہے میننگ اینڈ پرپز۔ میننگ اینڈ پرپز، ہماری زندگیوں کے اندر میننگ ہونا چاہیے اور پرپز ہونا چاہیے، اور یہ کوئی پرپز نہیں ہے کہ ہم نے انتقام کسی سے لینا ہے، اور یہ کوئی پرپز نہیں ہے کہ ہم نے جلتے بھنتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے ماضی کو ماضی کے اندر چھوڑا، جو سبق سیکھنا تھا سیکھا، پازیٹیو لیسن لیا، اچھا فیڈ بیک لیا۔ آج ہم اپنی زندگی کے جو مقاصد ہیں ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں، ہم ان پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں۔ ساری توجہ، ساری توانائیاں جو ہیں، آج ہمارے جو مقاصد ہیں، ہم نے مقاصد کا تعین کیا، ہم نے اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں چھوڑا، ہماری زندگی اس اعتبار سے بلینک نہیں ہے، سادہ نہیں ہے۔ ہم نے ہمارے مقاصد ہیں، ہم محض ٹائم پاس والے نہیں ہیں، ہماری زندگی کے اندر پرپز ہے، ہماری زندگی کے اندر ایک میننگ ہے، اور ہم اس کے لیے بہت پازیٹیو انداز کے اندر جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ آٹھویں بات بڑی دلچسپ ہے، وہ کہتے ہیں سینس آف ہیومر ڈیولپ کریں، حصے مزاح کو ڈیولپ کریں اور اس کو خوب استعمال کے اندر لائیں۔ یہ بڑی بہترین اور بڑی شاندار بات ہے۔ آپ کے اندر حصے مزاح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری بات وہ یہ کہتے ہیں کمپیشن ناٹ دا کنڈمنیشن ٹورڈ دا offenders۔ ہم نے ان پہ رحم کرنا ہے، اور ہم نے ان پہ رحم ہی کرنا ہے، ہم نے کنڈمنیشن نہیں کرنی، ہم نے ان پہ لعن طعن نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان پہ رحم کرنا ہے، اپنی ذات کے اوپر بھی رحم کرنا ہے۔